من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما حضرات گرامی قدر، آج کی گفتگو ایک عبادت کے حوالے سے ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد اس کی عبادت کرنا ہی بیان فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو وہ عبادت جو شخصی عبادت ہوتی ہے، ذاتی عبادت ہوتی ہے، جس کا نفع اور فائدہ صرف اور صرف انسان کی اپنی ذات کو، یعنی عابد کی اپنی ذات کو ہی اس کی عبادت کا فائدہ ہوتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور ایک وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کا انسان کو اپنی ذات کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، آپ نے دو سوال کیے۔ کہنے لگے جی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الی اللہ، حضرت یہ تو بتائیے اللہ کو سب سے محبوب بندہ کون ہے؟
سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ دوسرا جو سوال کیا دے دو، سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ پہلی بات کیا تھی جی؟ اللہ کو سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ سب سے پیارا عمل اللہ کو کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا بندہ وہ ہے انفعہم للناس، جو سب سے زیادہ لوگوں کا فائدہ کرے، لوگوں کو نفع دینے والا بندہ، انسانوں کا فائدہ کرنے والا بندہ، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ عمل کون سا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور تدخلہ، ایسی خوشی کو جو تو کسی مومن کو دے سکے۔ میرے بھائیوں، خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھانڈوں کی طرح ان کو ہنسایا جائے، سارا دن جھوٹ بولا جائے، ہم تو جی غم کی زندگی کے اندر ان کے تھوڑے سی انجوائے کروا رہے ہیں تھوڑا سا، یہ قطعاً حرام، غلط ہے۔ حقیقی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی حدیث کے اندر اس کی تفسیر بھی کچھ بیان کی۔ تیرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرے، وہ حاجت مند ہے تو اس کی حاجت کو پورا کر، وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے اس کی تکلیف کو ہٹا دے، اس کی غرض کو پورا کر دے۔ اس قسم کی جب تم معاملات کرو گے تو پھر اللہ رب العزت گویا کہ تجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے، تو نے اس شخص کے دل کے اندر حقیقی خوشی داخل کر دی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ عبادت دو قسم کی ہے، ایک وہ کہ عابد کو صرف اپنا فائدہ ہوتا ہے، اور ایک وہ عبادت ہے کہ جس کا فائدہ لوگوں کو تک جو ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ یہ عبادت اس عبادت سے زیادہ فضیلت والی ہے کہ جو انسان عابد کو صرف اپنے نفس کو فائدہ دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عامل ابن آدم افضل، لوگوں آدم کی اولاد نے کبھی کوئی اتنا شاندار، اتنا اعلیٰ، عرفہ اور افضل عمل نہیں کیا جو ان اعمال سے افضل ہو۔ آپ نے 3 عملوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 من الصلاۃ، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں، یہ افضل ترین عمل ہے۔ لیکن یہ ایک عمل ایسا عمل ہے کہ اس کا صرف اور صرف عابد کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ وہ دوسرا عمل کیا ہے؟ 2 بھائی آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، 2 بھائی آپس میں ناراض ہو چکے ہیں، 2 خاندانوں کی رنجش ہو چکی ہے، 2 علاقے والے آپس کے اندر الجھ پڑے ہیں، خامد بیوی کا نزاع ہو چکا ہے، بھائی بہن کا نزاع ہو چکا ہے، اولاد والدین کا نزاع ہو چکا ہے۔ ان کے نزاع کو ختم کرنا یہ سب سے بہتر عمل ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حسن خلق، اپنے بھائی سے اچھے اخلاق کے ساتھ تم ملو، اچھا کردار تیرے بھائی کے سامنے آنا چاہیے، اچھے چہرے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، اس کے سامنے آؤ، اچھی گفتگو اس کے ساتھ کرو، معاملات اچھے طریقے سے اس کے ساتھ نبٹاؤ۔ 3 عمل ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع کے اوپر آپ نے فرمایا کہ آدم کی اولاد کا کوئی عمل ان 3 عملوں سے بہتر نہیں۔ اس موقع پر بھی آپ نے 2 عمل ایسے ارشاد فرمائے کہ جو لوگوں کو فائدہ دینے والے ہیں، اور ایک عمل وہ کہ جو انسان کو ذاتی فائدہ دیتا ہے۔ پھر یہ عمل، یہ عبادت کہ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دینے والی ہے، وہ عبادت کون سی ہے؟ یہ ہے اصلاح ذات البین، لوگوں کی صلح کروانا، لوگوں کی لڑائیاں ختم کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی آپس کے اندر جو رنجش ہے اس کو ختم کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے بسند صحیح اسے اپنی ایک مایہ ناز کتاب اس کے اندر ذکر کیا ہے، الادب المفرد، معجم طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، بسند صحیح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کہنے لگے، آپ فرمانے لگے، الا اخبرک، ایک روایت کے اندر ہے ابو درداء کو خاص مخاطب فرمایا، دوسری حدیث کے اندر ہے تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے، آپ نے فرمایا الا انبئکم بدرجۃ افضل من الصلاۃ، لوگوں کیا میں تمہیں ایسے درجہ، ایسی فضیلت، ایسے مقام اور مرتبے والی عبادت نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، والصدقہ، صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، والصیام، روزے رکھنے سے بھی زیادہ فضیلت والی عبادت ہے۔ نماز کی فضیلت کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک مثال دے کے میں بات آگے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سنتیں جو فجر سے پہلے مومن پڑھتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے اذان کے بعد پڑھتا ہے، یہ 2 رکعتیں، ان 2 رکعتوں کی فضیلت کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا سے یہ 2 رکعتیں فضیلت والی ہیں، خیر والی ہیں، بہتر ہیں، تو باقی نماز کی کیا حالت ہوگی؟ میرے بھائیوں، فرض تو فرض ہیں ہی، فرض کے اندر چھٹکارا نہیں ہے، فرض سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی عبادت، نفلی نماز، نفلی صدقہ، نفلی روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی سبیل اللہ، ایک بندہ اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، یہ ایک نفلی روزے کا اجر کتنا ہے، کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک وادی بنا دیتا ہے، ایسی اتنی دور کی وادی ہوتی ہے جتنا مشرق و مغرب دور ہوتا ہے، ایک روزے کے بدلے کے۔ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی فضیلت کا باعث ہے، نفلی صدقے کی یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ جنت کو واجب کر دیتا ہے،
یہ تین عمل ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں افضل من الصدقہ والصیام والصلاۃ، کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نماز سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، روزوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ صحابہ کہنے لگے جی حضرت آپ ضرور ہمیں بتائیے۔ بلا یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں نماز روزہ صدقے سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہو تو تم یہ عمل کیا کرو کہ جو دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرواؤ، کوشش کرو ان کا نزاع ختم ہو جائے، دو خاندان جو آپس میں الجھ پڑے ہیں ان کی کمپرومائز کروا دو، ان کی صلح کروا دو۔ اولاد اور باپ کا نزاع آپس کے اندر ہو چکا ہے تو مل ملا کے کوشش کر کے ان کی صلح کروا دو۔ اب یہ صلح کروانا کتنا بڑا اجر کہ اس ذاتی عبادت سے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضیلت دی ہے کہ جس کا صرف اور صرف خود انسان کو فائدہ ہوتا، جبکہ اس کے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، لوگوں اصلاح نہ کروانا، لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے رہنا، لوگوں کے فساد کے اندر کوشش کرنا، ان کو لڑانے کی غیر محسوس طریقے سے یا محسوس طریقے سے کوشش کرنا، ہی الحالقہ، یہ نری بربادی ہے، مونڈنے والی ہے۔ مونڈنے والی سے مراد کیا؟ یہ سر کا مونڈنا نہیں ہے، بالوں کا مونڈنا نہیں ہے، داڑھی کا مونڈنا نہیں ہے، بلکہ یہ دین کو ختم کرنے والی چیز۔ آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوں گے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، قوت و ہمت کے باوجود صلح کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، کوشش کرتے ہی نہیں۔ اے مینوں دے دیو تسی، اے تواڈے کولوں نہیں بند ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کی رہنمائیاں کیا ہیں؟ آپ کتنی اہمیت اس بات کو دیتے تھے؟ ہماری عادت کیا ہے؟ پتہ چلا چسکے لینے کے لیے ان کی کنسوئیاں لینی، کیویں لڑے نے، کی بنے ہیں، اس کی بات ادھر نقل کر دینا، اس کی بات ادھر نقل کر دینا، اور تیز کرنا ان کی بھڑکتی آگ۔ پھر یہ کہ لو جی میں کوئی غلط بات تو نہیں کیتی، میں ہڈ ورک کی کیتی، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، اب میں جھوٹ بولتا جی سچی بات کی ہے تو لڑتے تو وہ ہیں، میرا تو کوئی قصور۔ انا للہ و انا الیہ۔ فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ شخص تھوڑے سے زبان اور ذہن کے چسکے کی خاطر اپنے آپ کو برباد کر رہا۔ میرے بھائیوں، یہ اصلاح ذات البین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یہ دین ایک ایسا کامل اور مکمل جامع دین ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی زندگی کا کوئی گوشہ مبہم نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات ہیں، فاتقوا اللہ فاصلحوا ذات بینکم، لوگو اللہ سے ڈرو۔ ہم میں سے بڑے لوگ ہیں کہتے یہی ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک یاد رکھیں، تقوی اور اصلاح ذات البین یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں متقی ہوں، میرے اندر تقوی اللہ کا ڈر موجود ہے، لیکن اس بات کی وہ کوشش نہیں کرتا تو اس تقوی کے اندر کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام کے اوپر
صلاح ذات البین کو اصلاح کرنے کو اور تقوی کو نتھی کیا ہے، جوڑا۔ فاتقوا اللہ اصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈر جاؤ، آپس کی اصلاح کی کوشش کیا کرو، صلح کی کوشش کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدایات میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس شخص کو اللہ نے یہ قوت، اقتدار، ہمت اور طاقت دی ہے کہ وہ دو افراد، دو خاندانوں کے درمیان صلح کروا سکتا ہے، تو اس کے بھی ریزن ہے، اس کے بھی اصول ہیں۔ پھر جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کے متعلق بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا۔ یہ بات ٹھیک ہے، کسی وقت کسی کے ساتھ معاملہ بن جاتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کبھی مالی وجہ سے، کبھی ذاتی وجہ سے، اولادوں کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے، دیگر امور کی وجہ سے، رشتہ لینے دینے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس میں معاملہ کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک رہنما اصول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دیا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث۔ لوگوں کسی مسلمان مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرے، کلام بند کرے۔ آج کسی سے پوچھو تو وہ کہے گا مینوں تے اتنے سال ہو گئے نا، میں کدی ابے نال نہیں بولیا، مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے میں نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، میں اور میری بیوی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہم نے کبھی کلام ہی نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی میرے ساتھ رہتا ہے، وہ میں انہوں کی سمجھنا، میں کبھی اس کے متھے نہیں لگا۔ یہ بڑے فخر کے ساتھ دوستوں سے بیان کر رہا ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث۔ لوگوں کسی مسلمان کے لیے، مومن نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لمؤمن، ایمان کا درجہ بڑا بلند ہے نا، لمسلم، کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں مسلمان نہیں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ زیب ہی نہیں، حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ 3 دن سے زائد وہ بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرے۔ چلے خدا نخواستہ ایک جرم تو ہو گیا، لیکن یہ صلح کروانے کے لیے اس شخص کو جو خاندان کا بڑا ہے، جس کو اللہ نے یہ ہمت اور عزت دے رکھی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے محنت کرنے کی، وہ کیا کرے؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی رہنمائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اگر وہ اس بات کے اوپر آگری ہو جاتے ہیں، دو لڑنے والے اب آپس آنا چاہتے ہیں، افسوس کا اظہار ان کے اندر آ چکا ہے، دلی طور پر اس بات کو وہ لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں، یا ابھی ابتدائی معاملہ ہے کوئی بھی ہے، یا واپس نہیں بھی آنا چاہتے، بھائیو تم نے ان کی صلح کی کوشش کرنی ہے۔ کس طرح؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ۔ اے صلح کروانے والے، اللہ نے تجھے اگر یہ بہترین عبادت کا موقع دیا ہے تو اس عبادت کے اندر تم نے ڈنڈے نہیں مارنی، پارا پاسا بیہ کے اس پاسے نہیں ہو جانا، کمزور کو دبانے کی کوشش کرنا، چھوٹے کو رگیدنے کی کوشش کرنا، کم ہمت کو زیادہ بالکل جو ہے نا وہ اس کی ہمت کو ختم کرنا نہیں۔ اصلحوا بینہما بالعدل، عدل و انصاف کا دامن تم نے تھامے رکھنا ہے ان کے ساتھ، جس کی جتنی غلطی ہے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلوانا ہے، اسے اس بات کے اوپر آمادہ کرنا ہے کہ تم غلط ہو، تم نے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ معذرت کرو، اس کے ساتھ معاملہ اپنا شیئر کرو، اس کی غلطی کے اوپر اس کو بتانا ہے، احساس دلانا ہے۔
پھر اگر یہ خوش نصیب انسان عدل و انصاف سے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے گا، ہمت کرے گا، اللہ رب العزت اسے کیا بینیفٹ دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، ان المقسطین یوم القیامت علی منابر من نور۔ لوگو، اس دنیا کے اندر صلح کی صورت کے اندر، صلح کے علاوہ عدل و انصاف کرنے والے، اپنی جان سے عدل و انصاف کرنے والے، اپنے گھر والوں سے عدل و انصاف کرنے والے، اپنے خاندان سے عدل و انصاف کرنے والے، اپنے بھائیوں سے عدل و انصاف کرنے والے، یہ منصف لوگ جو ہوں گے کل قیامت والے دن اللہ کے اتنے قریب ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ نور کے ممبر لگا دیے جائیں گے عن یمین الرحمن، اللہ رحمان کی دائیں جانب۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكِلْتَا يَدَيْهِ یمین، اللہ کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ دانے ہاتھ کے اندر اللہ ممبر نور کے لگا دیں گے، اور یہ عدل و انصاف سے صلح کروانے والے خوش نصیب اللہ کے دائیں جانب ہوں گے۔ کون لوگ؟ الذین یقسطون، جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں، فی حکمہم، اگر عدالت کے اندر قاضی بن گیا ہے تو اس کے اندر بھی وہ رشوت نہیں لیتا، بریف کیس نہیں لیتا، منہ متھے ملنے کے لیے دباؤ کی وجہ سے اپنے فیصلے کے اندر گڑبڑ نہیں کرتا، عدل و انصاف کے ساتھ عدالت کے اندر بھی وہ فیصلہ کرتا ہے۔ وَأَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کے معاملے کے اندر، نجی معاملے کے اندر وہ جج ہے عدالت کا، وہ ثالثی کونسل ہے، یا ویسے وہ صلح کروانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو یہ کچھ۔ آئیے، یہ صلح کروانے والا عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہم سمجھتے تھے، کتنی اہمیت تھی آپ کے نزدیک اس عمل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز لیٹ ہو جاتی اس صلح کی وجہ سے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر میری محلہ عمر بن عوف، بنی عمر بن عوف کے اندر وہ ایک انصار خاندان تھا، آپس کے اندر ان کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لے گئے۔ اب وہ ان کی صلح کمپرومائز کرواتے رہے، نماز دیر ہو گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس آئے، حضرت حل تصلی لنا، نماز پڑھاؤں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، انشاء تم چاہتے ہو تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ ابو بکر نماز پڑھانے لگے، شروع کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صلح کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے کے اندر۔ پھر بڑی دلچسپ بات یہ ہے، ہمارے ڈیرے دار اپنے آپ کو بڑا جبے والی کبے والی سرکار سمجھتے ہوئے اپنے ان لوگوں کو کمی کمین سمجھتے اپنے ڈیرے پہ بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صلح کروانے کا کوئی مستحسن انداز نہیں ہے۔ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑنے والوں کے پاس پہنچے، ان کے گھر کے اندر گئے۔ جب انسان چل کر کے بڑا شخص گھر کے اندر جائے گا نا، بڑا خاندان کا فرد اس خاندان کے پاس، اس کمزور شخص کے پاس جائے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر اس کی قدر ڈالیں گے، پھر وہ اس کی بات بھی جلدی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیاؤ یا انہوں بلاؤ ایتھے۔ اب ڈیرے دار پھر کیا کرتے ہیں؟ سب کے سامنے ہے، تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس چل کے اس محلے کے اندر گئے۔ سہل بن سعد کی روایت ہے، قباء والے ایک دفعہ لڑ پڑے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں،
پھر قابل اعتماد ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ لوگوں پتہ چلا ہے تمہیں، ہمارے ساتھی قباء والے آپس کے اندر ان کا الجھاؤ ہو گیا ہے، وہ لڑ پڑے، حتیٰ تراموا بالحجار، سنگ بازی کیے، ایک دوسرے کے اوپر پتھر سر پاڑن تک نوبت آ گئی ہے۔ آؤ لنصلح بینہم، چلیں ہم جا کے ان کے درمیان صلح کروائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بنفس نفیس ساتھیوں کی جماعت کو لے کر کے، اصلاح اور خیر والے لوگوں کو ساتھ لے کر کے، مقصد میرا عرض کرنے کا ہے کہ اگر اکیلے شخص سے یہ کام نہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ شامل کرے، وہ ان لوگوں کو شامل کرے جو قابل اعتماد ہیں، اچھے ذہن والے ہیں، خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر کے جا کے ان کی صلح کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے اندر کتنی اہمیت۔ دو ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اچانک مسجد کے اندر آوازیں بلند ہونے کی آوازیں بلند ہوئیں، آپ نے سن لیا، فوراً آپ باہر نکلے کہ دو جھگڑنے والے جھگڑ رہے تھے، کعب بن مالک، عبداللہ بن ابی حدرد ہیں۔ کعب بن مالک سے انہوں نے کچھ سودا کیا تھا، ادھار لیا تھا۔ اب ادھار جس نے لینا ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، دینے والا بیچارہ اگر کسی وقت نہیں دے سکتا تو وہ اس سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے، یہ معاشرے کے اندر چلتا ہے۔ عبداللہ بن ابی حدرد بھی وہ متھے نہیں لگ رہے تھے ان کے، وہ مسجد کے اندر دیکھا، اچانک وہ مل گئے، وہیں ان کا پلو پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگے چھوڑ دو میں دے دوں گا، کہنا میں نہیں تینوں چھڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی، باہر نکل آئے۔ آپ نے فرمایا کعب کیا مسئلہ؟ اس نے میرے پیسے دینے ہیں جی میرے پاس ہے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، کعب ادھے چھاڑ دے، معاف کر دو۔ میں جی اللہ کے پیارے پیغمبر میں نے چھوڑ دیے، اور جا اٹھ جا کے انہیں ادا کر دیا، دے رہ گئے، صلح کروا دی۔ ہمارے ہاں ڈیرے دار کیا کرتے ہیں، کسی سے پیسے لینا، اوے اتھوں تے کچھ نہیں ملنا تینوں، تھوڑے جے ملنے نہیں انہیں کو لے لیا، او دے کو چوکھے لے لیا، باقی جیب وچ پائے گا تھوڑے جے ادھر دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ظلم کی انتہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی آپس کے اندر ہی الجھ پڑے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص ترلے کر رہا ہے، یار تھوڑے جے چھڑ دے مینوں پیسے، میں تیرا ادھار دینا ہے۔ اللہ دی قسم میں ٹیڈی نہیں ہوں چھڑنا، بھئی قسم اٹھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، سنتے ہی فوراً آپ باہر تشریف لائے۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، لڑائی سنتے رہتے ہیں، اندر بیٹھے ہیں اپنے کار جو مرضی پہ کرو، سانوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو یہ ایمان کا شیوا نہیں ہے، صاحب ایمان کا شیوا نہیں ہے، تقوی کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہمارا بھی اہل خیر اور متقی لوگوں کا یہ حق ہے کہ مسلمان مومن کی لڑائی برداشت نہ کریں، ان کی اصلاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً باہر آئے۔ این المتعلی اللہ یعمل المعروف یفعل المعروف، وہ کیڑا ہے وہ یہو جیاں قسمہ چکن والا کہ میں نیکی نہیں کراں گا، یہ پنجابی کے اندر ترجمہ ہے۔ کون ہے جو اس بات کی قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ کہنے لگا جی حضرت میں ہوں۔ حضرت جو میرا بھائی کہے گا نا، جو چاہے گا میں اسی کے مطابق۔ اللہ اکبر، ہماری حالت کیا ہے؟ صلح کروانے والا صلح کرواتا ہے نا تو صلح کرنے والے اور اکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ میرے سامنے نہیں انہوں تو رگی دیا، تو منو ہی رگی دیا، میرے سامنے اس کو نہیں کچھ کہا، مجھے ہی کہہ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، وہ شخص صلح کروانے والا، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے دوسرے کو رگی دے، کوشش کرے۔ یہ صلح کی اتنی اہمیت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے خود انوالو ہوا کرتے تھے، یہاں تک اس کی فضیلت بیان کر دی کہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ خارجی لوگ جو ہیں وہ اس قدر
اس جھوٹ کے متعلق ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا، وہ کہتے تھے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک جھوٹ زندگی کے اندر بول دیتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس کی کوئی توبہ بخشش نہیں ہے۔ ان کا یہ نظریہ تھا، یعنی اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا عام زندگی کے اندر، لیکن دو بھائیوں کی صلح کروانے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کی بھی اجازت دے دی۔ ہم لڑانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صلح کے لیے نہیں۔ صلح کے لیے کیا؟ جی میں ہوں جھوٹ بولا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں نے فرمان سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں وہ شخص جھوٹا نہیں قرار دیا جا سکتا جو لوگوں کی صلح کروانے کے لیے کوئی ادھر ادھر کی باتیں مارتا ہے۔ ینمی خیرن او یقول خیرن وینمی خیرن، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی اچھی بات اپنے پاس سے بنا کر کے کر دیتا ہے۔ مثال اس کی سمجھ لیں، دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، وہ جاتا ہے وہ اس کے متعلق تبصرہ کرتا ہے، یہ انجد ہے، یہ اس طرح کا ہے، انجنو گالی گلوچ کا، یہ اس کے پاس جاتا ہے، یار وہ تیرے متعلق تو بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، وہ تو تیرے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ تو احساس کر رہا ہے یار مجھ سے کیا غلطی ہوگی، میرا بھائی تو بڑا اچھا ہے۔ اب اس کے پاس جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح گالیاں نکالتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار وہ تیرے متعلق تو ہوتے بڑے اچھے خیالات، وہ تو افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ اب وہ کہے جا کے نہیں انہیں تینوں بڑیاں گالاں کڈیاں نہیں، وہ چار اور مزید گالیاں بتائے گا تو صلح تو نہیں نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو یہ کذاب قرار نہیں دیا، جھوٹا قرار نہیں دیا۔ میرے بھائیوں اس قدر اس کی یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کی فضیلت ہے۔ آئیے ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رحمان بھی صلح کروائیں گے۔ لوگوں تم دنیا کے اندر صلح جوئی کی کوشش کرو، اگر خدا نہ خواستہ اس صلح جوئی کی تمہاری کوشش ادھر کامیاب نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت تمہاری اس کوشش کو برابر کر دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، معجم طبرانی کے اندر یہ روایت بسند حسن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور دو شخص ہوں گے جو اللہ کے دربار کے اندر دو زانو ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، ان میں سے ایک طالب ہوگا دوسرا مطلوب ہو۔ طالب کا مطلب کیا ہے کہ یہ مطالبہ کرے گا اللہ رب العزت، یا اللہ اس میرے بھائی نے دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کیا تھا، آج میرا بدلہ اس سے لے، مجھے بدلہ دلوا۔ اب وہ مظلوم، وہ ظالم جس نے ظلم کیا تھا اپنے بھائی کے اوپر، وہ بھی وہاں موجود۔ میرے بھائیوں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے یہی معاملے سدھار لینے چاہیے۔ وہاں کوئی پائی پیسہ نہیں ہوگا، کوئی دولت نہیں ہوگی، کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ہوگی۔ حفاتن عوراتن عالت، ننگے بدن ننگے پاؤں، خالی کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں بھائی، وہ مطالبہ کرے گا یا اللہ میرا بدلہ لے اس، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمائیں گے بندے تو کیا کرے گا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو ختم ہے ہی ہے، اور اس کی نیکیاں بھی ساری ختم ہو چکی ہیں، نیکیاں جو لینے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے مفلس کون ہے؟ کہنے لگے جی ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے کل قیامت والے دن آئے گا، شاتما ہذا اکلا مالا ہذا فصفا قدم ہذا، اس کا مال کھایا، اس کو مارا پیٹا، اس کا خون بہایا، اس کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اب قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ پائی پیسہ تو ہوگا نہیں، وہاں نیکیوں اور بدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بھائی کو جو مطالبہ کر رہا ہوگا میرا بدلہ لے اللہ، میرا بدلہ لے، تو وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، کیا تم نے لینا ہے اس سے، نیکیاں بھی اس کی ختم ہو چکی ہیں۔
تو یہ کہے گا یا اللہ میریاں برائیاں تو ہیں نا کچھ نہ کچھ، اللہ یہ میریاں برائیاں اس کے اوپر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلح کروائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپر تو دیکھو، اس مطالبہ کرنے والے کو کہیں گے اوپر دیکھو، اوپر دیکھے گا تو ادھر جنت کے محلات اسے نظر آئیں گے، خوبصورت بلڈنگیں نظر آئیں گی، شاندار بنگلے اسے نظر آئیں گے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اے جابدہ نبیاں دے نے، اے بڑے بڑے اللہ دے ولی جڑے انہاں دے ہون گے، یہ کون خوش قسمت لوگ نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن یعطی ثمنہا، جیڑا بندہ اس کی قیمت دے گا یہ اسی کا ہے، تو قیمت دے دے تیرے نے۔ یا اللہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، میں قیمت کون سی ادا کر سکتا ہوں، کوئی قیمت نہیں ہے میرے پاس اتنے شاندار بلڈنگ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو مالک بن سکتا ہے اس کا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، تعفو عن اخی، اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ اللہ مجھے اس کی معافی کی وجہ سے یہ جنت کے یہ بلڈنگیں مل جائیں گی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے یہ تیری ملکیت کے اندر ہوں گی، تو معاف کر۔ اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں فرمایا نا کہ کوئی پائی پیسہ نہیں ہے کوئی نیکی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رونے لگے۔ جب یہ فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ وہ بندے کو کہیں گے یہ معاف کرنے والے شخص کے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اللہ رب العزت نے دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دے دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا حق ہے، ایمان کا تقاضا ہے، تقوی کا تقاضا ہے، اپنے محلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، اپنے والدین کے اندر، اپنی اولاد کے اندر دیکھیں جہاں جہاں بھی ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی موجود ہے، کوشش کریں ہمت کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور یقیناً جب ہم اس کے اوپر آئیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی عبادت کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ، خیرات، روزے اس سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ کوئی اجازت دے دیں تو پھر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، پھر چھتی کرو نا، مطلب پڑھانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نشست تاریخ حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال جواب میں آج مشرق محترم نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اسی میں سے ہی سوال کیے جائیں گے۔ جس کا باپ کو جواب آتا ہے وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، انشاءاللہ شیخ صاحب انتخاب کر کے ان سے جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے، وعلیکم السلام، طبیعت دسنا ٹھیک جی، معاملات سارے دور ہے پر کدی نیڑے معاملات ٹھیک نے سارے، چلو جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ چلیں جو بھائی پہلی دفعہ آیا ہے نا آج وہ جواب دے دیں، جو پہلی دفعہ مجلس کے اندر آیا ہے۔ چل جی اٹھیں جی، شاباش، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، تشریف لیں۔ نمبر 2، ماشاءاللہ جی، مبارک ہو جی، بہت شکریہ۔ لوگوں کے درمیان سلو قربانی کن 3 اعمال سے افضل ہے؟ جی بزرگ، نماز، روزہ، نفلی نماز، چل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، ہاں جی، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، بارک اللہ فیکم۔ سوال نمبر 3، سلو کروانے والا کن اصول کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان سلو کروائے گا جو قرآن مجید میں بیان ہے؟
جی ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں. شاباش ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. سوال نمبر 4. آج کی نشست میں شیخ محترم نے عبادت کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ او بزرگوں پیچھے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے. نہیں ہے وہ. اچھا نہیں ہاتھ تھلے چڑھ جڑا. اچھا انہوں نے نہیں ہاتھ کہنا. اچھا ٹھیک ہے جی اٹھو تو اٹھو اٹھو شاباش. دو پیٹیاں نے ایک جو اپنے آپ میں پیدا ہوئے اور دوسرا اپنے آپ میں پیدا ہوئے تھے دوسرے میں نہ تھا. شاباش ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شاباش ماشاءاللہ. سوال نمبر 5. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے پیارا رہتا اور سب سے پیارا عمل کون سا رہتا ہے؟ جی بیٹا آپ اٹھیں شاباش. چلیں جی آپ بتائیں بیٹا. ہاں جی وہ پیچھے کس نے ہاتھ کھڑا کیتا سی؟ جی آپ کھڑے ہو جائیں. صلح کروا دینا اور صلح کروانے والا. نہیں. جی بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں. جو وہ دوسرے انسانوں کو نفع دے اور جو معاف کرے. ہاں جی جو دوسرے انسانوں کو نفع دے. اور جی ہاں جی کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ جی بیٹا ہیں نہیں. جی آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا. جی آپ اٹھیں. اچھا چلیں اچھا انہوں کا جواب ہو گیا ٹھیک ہے. سوال دوبارہ کریں جی. اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا بندہ اور سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ ہاں جی آپ اٹھیں کوئی بات نہیں محترم ہے مت. شاباش ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیں جی ٹھیک ہے جی بارک اللہ. سوال نمبر 6. آدم کی اولاد میں سب سے افضل سب سے بہتر اعمال کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بیٹا کھڑے ہو جائیں. نماز اور دو بھائی کے درمیان صلح کرانا اور ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. شاباش ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد بیٹا بہت خوب یاد رکھے جی. سوال نمبر 7. لوگوں کے درمیان فساد کروانے والے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اس کو کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی کھڑے ہو جائیں. شاباش ٹھیک ہے جی شاباش شاباش ماشاءاللہ. سوال نمبر 8. لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی عبادت کون سی ہے؟ جی جی بیٹا بتائیں. چلو شاباش ٹھیک ہے جی شاباش. سوال نمبر 9. عدل و انصاف کرنے والے کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کس اعزاز سے نوازے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب تو چھوٹا کیڑا ہے. چلیں بیٹا اٹھیں آپ شاباش. ہاں جنت. جی بیٹا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا تو کھڑے ہو کے بتائیں نا بیٹا کیا کہیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں. ہاں شاباش آ جاؤ. نور کے ممبروں پر ہوگا جی زندہ باد. ٹھیک ہے جی. یہ سوال بچوں سے ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں جو مجھے پوری دنیا سے بہتر ہیں. شاباش ٹھیک ہے جی شاباش ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 11.
صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کون سا فرمان شیخ صاحب نے بیان کیا ہے صدقہ کرنے کے بعد؟ صدقے کی کثیرت میں کوئی جی ہاں جی کیا ہاں جی صدقے کا بدلہ جنت ہے. شاباش جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی واہ جی واہ. سوال نمبر 12 سلو کرواتے ہوئے وہ کون سا گناہ والا عمل ہے جو سلو میں بھی جائز ہے؟ چلو آ جاؤ بیٹا آ جاؤ شاباش شاباش آ جاؤ جزاک اللہ خیر. بات سے گزارش ہے اچھا جی السلام علیکم.